السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسی ہی خوش رکھے۔ زندگی اللہ پاک کے طرف سے عطا کرتا عظیم اور قیمتی امانت ہے۔ اس کا درست استعمال انسان کے لیے دنیاوی کامیابی اور آخروی سرفرازی کا سبب ہے، اور اس کا ضائع انسان کو ہلاکتوں اور برباد کی دہانے تک پہنچا دیتا ہے۔ قیامت میں انسان کو اپنے ہر قول و عمل کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پورا حساب دینا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان کسی بھی عمل کو انجام دینے سے پہلے اس بات پر بخوبی غور کر لے کہ اس عمل کے ارتکاب کی صورت میں وہ کل کیا صفائی پیش کرے گا اور اپنے معبود حقیقی کو کیا منہ دکھائے گا۔ آج مسلمانوں نے دیگر اقوام کی دیکھا دیکھی بہت سے ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے اور انہیں اپنے لیے لازم و ضروری سمجھ لیا ہے، جو دین و دنیا دونوں کی تباہی و بربادی کا ذریعہ ہے۔ انہیں خرافات اور ناجائز رسومات میں سال نو کا جشن بھی ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب اور قوموں میں تہوار اور خوشیاں منانے کے مختلف طریقے ہیں۔ ہر ایک تہوار کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے اور ہر ایک تہوار کوئی نہ کوئی پیغام دے کر جاتا ہے، جن سے نیکیوں کی ترغیب ملتی ہے اور برائیوں کو ختم کرنے کی دعوت ملتی ہے۔ لیکن لوگوں میں بگاڑ آنے کی وجہ سے ان میں ایسی بدعات و خرافات بھی شامل ہو گئے ہیں کہ ان کا اصل مقصد ہی فوت ہو گیا ہے۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کی منازل طے کرتی گئی، انسانوں نے کلچر اور آرٹ کے نام سے نئے نئے جشن اور تہوار واضح کیے۔ ان میں سے ایک نئے سال کا جشن ہے۔ نئے سال کا جشن میں دنیا بھر میں رنگ برنگ لائٹوں اور کمکموں سے اہم عمارات کو سجایا جاتا ہے اور 31 دسمبر کی رات میں 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ 12 بجتے ہی ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے، کیک کاٹا جاتا ہے، ہر طرف ہیپی نیو ایئر کی صدائیں گونجتی ہیں، آتش بازیاں کی جاتی ہے اور مختلف نائٹ کلبوں میں تفریحی پروگرام رکھا جاتا ہے، جس میں شراب و شباب اور ڈانس کا بھرپور انتظام رہتا ہے، اس لیے کہ ان کی تفریح صرف دو چیزوں سے ممکن ہے، شراب اور عورت۔ اے میرے دوستو، یہ ایک ایسی رات ہے جس رات ایسا کوئی گناہ نہیں جو روئے زمین پر نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں بہت سے لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں ہر بڑا سے بڑا نشہ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں زنا کے اڈے سجائے جاتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں بہت سے نوجوان پہلی بار شرابی، چرسی، گجیری، بھنگیری بنتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں بہت سی لڑکیوں کی عزت سے کھیلا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں بے حیائی، بے شرمی کھلے عام کی جاتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں ہر وہ گناہ کیا جاتا ہے جسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج بہت سے مسلمان اس رات کو نیا سال کا جشن مناتے ہیں اور حرام کام کرتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ بد مذہبوں کی بنائی ہوئی سازش ہے کہ مسلمان کے دل سے ان کا ایمان چھین لیا جائے۔ نئے سال یا نئے مہینے کے آمد پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے تھے: اے اللہ، ہمیں اس سال میں امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ داخل فرما، شیطان کے حملوں سے بچا اور رحمان کی رضامندی عطا فرما۔ نیا سال منانے والے اور اس کی مبارکباد دینے والے اللہ کے نبی کی یہ حدیث یاد رکھے: جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، وہ کل قیامت کے دن انہی میں شمار ہوگا۔ غور کیا جائے تو نیا سال ہمیں دینی اور دنیا دونوں میدانوں میں اپنا محاسبہ کرانے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو ایک سال کم ہو گیا ہے، اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے۔ اے اللہ، تو ہر مسلمان بھائی اور بہنوں کو اس بے حیائی اور بے شرمی والی رات سے بچا، امت مسلمہ کو حفاظت فرما، آمین۔ اور میرا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔